لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی فاتحہ دیتا تھا تو کسی وجہ سے فاتحہ میں ماں عائشہ کا نام بھول جاتا تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مجدد الفسانی آج سے 450 سال پہلے کے بزرگ ہیں، اور جو لوگ فاتحہ کو جو حضرات منع کرتے ہیں وہ لوگ بھی ان کو مانتے ہیں، اور انہوں نے اپنے مکتوبات میں خود لکھا ہے، خود ان کی تحریر ہے مجدد الفسانی کی، کہ میں فاتحہ دیتا تھا تو اکثر بزرگوں کے نام لیتا تھا، لیکن ماں عائشہ کا نام کسی وجہ سے بھول جاتا تھا، نہیں لیتا تھا، حالانکہ کوئی ایسی عداوت نہیں تھی۔ اب یہ ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ تو ایک دن میرے خواب میں حضور تشریف لائے، ایک دن میں نے فاتحہ دی اور شیرنی تقسیم کی تو حضور تشریف لائے، اور آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ چہرہ پھیر لیا مجھ سے۔ میں نے سوچا حضور ناراض کیوں ہیں؟ حضور ناراض ہے تو دنیا اور آخرت ہی برباد ہے، حضور ناراض کیوں ہیں؟ تو میں نے سلام کیا تو دوسری طرف چہرہ پھیرا۔ میں نے عرض کیا حضور جان ایمان ناراض کیوں ہیں؟ حضور مجھے بتا دیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ میں عائشہ کے حجرے میں ہوں اور تم مجھے کھانا بھیجتے ہو تو میں عائشہ کے حجرے میں کھاتا ہوں، تم عائشہ کا نام نہیں لیتے؟ تو میری آنکھ کھلی، تو تب سے میں نے عہد کر لیا کہ جب بھی فاتحہ پڑھوں گا تو اب صرف ماں عائشہ کا نام نہیں بلکہ تمام ازواج مطہرات کا نام لیا کروں گا۔ اور پھر میں نے ساری امی جانوں کا نام، ساری امہات المومنین کا نام لینا شروع کیا، اور حضور علیہ السلام کو جب بھی اصال ثواب کرتا تو حضور کے اہل بیت کا نام بھی لیتا، امہات المومنین کا نام بھی لیتا، صحابہ کا نام بھی لیتا، تاکہ اب کوئی حضور علیہ السلام ناراض نہ ہو۔ تو اسی لیے اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ احمد سرہندی یہ کیا تو نے بدعت نکال رکھی ہے، یہ کیوں فاتحہ دیتا ہے، بند کر یہ سب۔ لیکن حضور یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک نام اور بڑھا لیا جائے، اس میں فاتحہ میں ایک نام بڑھا لیا جائے۔ کیوں بڑھا لیا جائے؟ کیونکہ حضور کو فاتحہ پسند ہے، تو اسی لیے تو یہ نام بڑھا لیا جائے۔ میں مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ ماں عائشہ کی طرف حضور نے اشارہ کیا نا کہ میں اسی کے حجرے میں کھاتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم جو پیش کرتے ہیں یہ پہنچے نہ پہنچے لیکن ہماری عقیدتیں ضرور پہنچتی ہیں۔ اور حضور بتا رہے، مجدد الفسانی لکھ رہے ہیں کہ میں کھاتا ہوں، یعنی کہ اگر تمہارا اخلاص مضبوط ہے تو یہ نعمتیں حضور تک پہنچتی بھی ہے، یہ نعمتیں حضور تک پہنچتی بھی ہے۔ اور اگر کسی کو یوں لگتا ہے کہ نہیں پہنچتی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ قرآن میں تو ہے نا، سورہ حج میں آپ نے ابھی سنا، کل ہی تو سنا سورہ حج کے اندر، کہ جو تم جانور قربان کرتے ہو تمہارا خون اور تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ تک تمہارے دلوں کی نیتیں پہنچتی ہے۔ تو اسی طرح جب بکرا اور بکری کا گوشت اور خون ہم کھاتے ہیں، خون بہہ جاتا ہے، تو جب یہ خون اور گوشت تو اللہ تک نہیں پہنچتا لیکن کیا پہنچتا ہے؟ دلوں کی نیتیں پہنچتی ہے۔ تو بزرگوں تک یہ حلوہ پہنچے نہ پہنچے، ہماری محبتیں تو پہنچ رہی ہیں اور ہم یہی تو پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے کل 17 تاریخ ہوگی، شہدائے بدر کی بارگاہ میں بھی اصال ثواب ہونا چاہیے، ماں عائشہ کی بارگاہ میں بھی۔ آسان ہے یار، بالکل کوئی معاملہ تھوڑی نہ ہے۔ افطار کے لیے بیٹھتے ہو، پھل فروٹ تو لے کر ہی بیٹھتے ہو، کھجوریں تو لے کر ہی بیٹھتے ہو، کوئی شرط تو نہیں ہے کہ امرتی ہی ہو، جلیبی ہی ہو، حلوہ، کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ پانی ہی رکھ سکتے ہیں نا، محبتیں پہنچانی ہے، اصل چیز ان کا ذکر ہے۔ دیکھو حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں عائشہ کے حجرے میں کھاتا ہوں، آقا کریم فرما رہے ہیں، اور اس کو لکھ کون رہا ہے؟ مجدد الفسانی لکھ رہے ہیں، ان کے مکتوبات میں لکھ رہے ہیں۔ تو پتا چلا حضور کو یہ پسند ہے، تو تمہارے گھر میں نام لیتے ہو تو تمہارا بیڑا پار ہوتا ہے۔ اس وجہ یہ ہے اس کی کہ ایک تو محبتیں تمہاری حضور تک پہنچتی ہے، حضور کی اہل بیت، صحابہ، ازواج مطہرات تک پہنچتی ہے، اور پھر ان کے ناموں کی برکت سے تمہارے گھر کی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ آج یہ مصیبتیں نہ ہو اگر تم ان کے ناموں سے اصال ثواب کرو، تو گھر میں بیٹھ جاؤ، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لو۔ فاتحہ تو آتی ہے نا سب کو، سورہ فاتحہ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ الحمد شریف پڑھ لو، پھر 3 بار قل اللہ پڑھ لو، 3 بار درود شریف پڑھ لو، اور اسی کو پڑھ کر کے اصال ثواب کر دو۔ بس اسی کا نام فاتحہ ہے۔ اور اگر اور زیادہ آتا ہے تو چاروں کل پڑھ لو، اور زیادہ آتا ہے تو الف لام میم سے مفلحون تک پڑھ لو، اور زیادہ آتا ہے تو آمن الرسول سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک پڑھ لو۔ جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ نہیں کچھ آتا ہے تو سورہ فاتحہ اور قل اللہ شریف پڑھ کر اصال ثواب کر دو۔ یار اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، ہم اہل بیت کے ازواج مطہرات اور صحابہ کے غلام ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں بس یہ پہنچا دو، انشاءاللہ تعالی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو آج ہم وہ شہدائے بدر جنہوں نے تن من دھن کی قربانی دی،
وہ غازیان بدر، شرکائے بدر، ان کی بارگاہ میں بھی ان کو بھی یاد کر لیں. ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار قل اللہ شریف پڑھ کر ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر دیں، اور دل میں جو جائز تمنا ہے وہ بھی پیش کریں. الفاتحہ. صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ نظر نیاز جو کچھ بھی حاضر ہے، جو بھی ہم نے درود شریف پڑھا، قرآن مقدس کی تلاوت کی، سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ان تمام اعمال خیر کا ثواب ہم سب کے آقا و مولا حضور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے قبول فرما. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. جملہ اہل بیت اطہار خلفائے راشدین امہات المومنین جناب آدم سے لے کے قیامت تک مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح کو نظر کرتے ہیں قبول فرما. بالخصوص میرے مولا اس کا ثواب جملہ امہات المومنین، خاص طور پر ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، سیدنا امام حسن امام حسین اور جملہ اہل بیت اطہار اور کل مومنین مومنات کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. یا اللہ ان آقایان نعمت کے صدقہ و طفیل میں اور خاص طور پر شہدائے بدر اور شرکائے بدر کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. ان سب کے صدقہ و طفیل میرے کریم ہم سب کی تمام جائز تمنائیں پوری فرما. یا اللہ تو ہمارے دلوں کی مرادوں کو جانتا ہے پروردگار. ہم نے جو مانگا وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا فرما دے. یا اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرما لے. یا اللہ اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے. یا اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، یقین کامل عطا فرما. میرے مولا بڑی بڑی بیماریوں سے بچا، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں بار قرض سے نجات عطا فرما. جن بیٹیوں کو رشتے نے ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما دے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے. یا اللہ جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہے وہاں رحمت والی بارش کا نزول فرما. یا اللہ برکت والی بارش نازل فرما. ام المومنین ماں عائشہ کا صدقہ، شہدائے بدر کا صدقہ، شہدائے احد کا صدقہ، شہدائے کربلا کا صدقہ، شرکائے بدر و احد کا صدقہ، میرے مولا باران رحمت کا نزول فرما، رحمت والی برسات نازل فرما. یا اللہ تو کریم و رحیم ہے. سنی دعوت اسلامی کے جتنے منصوبے سب کو خیر کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دے. یا اللہ ایمان پہ ثابت قدمی عطا فرما، ایمان پر مدینہ منورہ میں شہادت کی موت عطا فرما. یا اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرما دے، ہم سب پر نگاہ عنایت فرما دے، ہماری بگڑی کو بنا دے، ہمارے سوئے مقدر کو بیدار کر دے. یا اللہ جن جن لوگوں نے جس جس دعا کی گزارش کی ہے اے اللہ ان سب کی مرادیں قبول فرما لے. یا اللہ تو کریم و رحیم ہے، تو دعاؤں کا سننے والا ہے. اے اللہ سب کی فریاد کو سن لے. میرے مولا اس وقت تیرے حبیب کی امت پریشان ہے، مولا اس پریشان امت کی مدد فرما. یا اللہ یہ تیرے حبیب کی وہی امت ہے مولا جس کے لیے تیرے حبیب پوری پوری رات رویا کرتے تھے، آہوں فغاں کرتے تھے. مولا فلسطین کا مسلمان پریشان ہے، عراق کا مسلمان پریشان ہے، پوری دنیا کا مسلمان پریشان ہے. مولا مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ مسلمانوں کی مشکلوں کو حل فرما دے، آسانیاں پیدا فرما دے. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یا اللہ ماہ رمضان شریف کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے. یا اللہ ہماری یہ مسجد کا تعمیری کام جاری ہے مولا، اس کے لیے غیب سے آسانیاں پیدا فرما دے. یا اللہ مشکلوں کو آسان کر دے، شب قدر عطا فرما،
بار بار ہماری زندگی میں ماہ رمضان شریف عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین. کمنٹ شیئر ضرور کریے.